أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى قسم ہے دن چڑھے کی، قسم ہے دن کی جبکہ خوب روشن ہو جائے. واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جبکہ قرار پکڑ لے، خوب اندھیری ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی کی. وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآوی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدی اور پھر آپ کو بے خبر پایا اور آپ کو راہ دکھلائی. ووجدک عائلا فأغنی اور آپ کو نادار پایا پھر آپ کو مالدار کر دیا. فأما اليتیم فلا تقہر تو آپ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے. وأما السائل فلا تنہر اور سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیے. وأما بنعمت ربک فحدث اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. یہ سورہ ضحیٰ ہے اور اس کے نازل ہونے کا جو واقعہ ہے اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے 2-3 رات تہجد میں نہ اٹھ سکے تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا اور تیرا رب تجھ سے بیزار ہو گیا. تو اس کے جواب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اس صورت کے اندر ان لوگوں کا جواب ہے جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور اس میں بتا دیا کہ جس طریقے سے دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے اور رات اور دن کی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پتہ نہیں چلتا. جس طریقے سے رات کے بعد دن آنا ضروری ہے اور دن کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ رات آ جائے اور کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ اب دن نہیں آئے گا. تو یہ ایک تبدیلی ہے. اسی طریقے سے وحی آنا اور وحی کا کچھ دن کے لیے مصلحت کے طور پر بند ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی وحی بھیج دے کبھی روک لے. اور ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے کہ وحی آئی اور وحی آنے کے بعد کچھ دن تک یا کچھ زمانے تک سلسلہ بند ہو گیا. ایک موقع پر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ ذوالقرنین کیا چیز ہے، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے اور روح کے بارے میں ہمیں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کل کو بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا.
تو جبریل امین 15 دن تک آپ کے پاس تشریف نہیں لائے۔ یہ تنبیہ تھی کہ جب آپ نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ کو کہنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کہا، تو 15 دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے کبھی ناراض ہوتا ہی نہیں۔ ہاں تنبیہ کی جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے تو اس پر متنبہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر کہ 2-4 دن وحی کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا، جیسا کہ کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور چننے کے بعد گویا کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ محمد تو نبوت کا اہل ہی نہیں ہے۔ ان کے اعتراض کا مقصد یہ تھا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا اور اب وہ تیرے پاس اپنا کلام نہیں بھیجتا ہے۔ تو اس کا جواب اور قسم کھا کر جواب دیا جا رہا ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی، ضحیٰ کے معنی آتے ہیں چاشت، یعنی جب سورج بلند ہو جائے، صحیح سے اس کی روشنی پھیل جائے، وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ جب سورج آفتاب بلند ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر نصف النہار تک یہ وقت رہتا ہے، زوال تک کا یہ وقت ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ وقت ہے۔ یہ وقت اگرچہ فرائض کا تو نہیں ہے لیکن نوافل کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے روزی کمانے کا یہ وقت ہے، اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ چونکہ جو قسم کھائی جاتی ہے وہ کسی اہم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ چاشت کا وقت بہت اہم ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جبکہ وہ خوب قرار پکڑ لے، یعنی خوب اندھیری ہو جائے جب رات، تاریک رات کی، اندھیری رات کی، یہ وقت بھی بہت اہم ہے۔ کس اعتبار سے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی بات کرنا چاہے اور تنہائی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بہت عمدہ وقت ہے۔ یہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی جو یہ کہہ رہی ہے، طعنہ دے رہی ہے کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، آپ کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ وما قلی، اور نہ آپ کے رب نے آپ سے دشمنی کی، آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ کا رب تو آپ سے کبھی ناراض ہوگا ہی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں آپ ان کے چکر میں نہ پڑیے، اعتراض تو یہ لوگ کرتے رہیں گے، آپ کو تو ہم آخرت میں بہت دیں گے۔ ایک اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ آخرت سے مراد آخرت ہی ہو اور اولا سے مراد دنیا ہو، تو مطلب وہی ہو جائے گا جو میں نے ابھی بتایا کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ ایک اس کا مطلب اور بھی لیا ہے، آخرت کے معنی آتے ہیں لفظی اعتبار سے پچھلا، بعد کا، ہر بعد والی چیز کو آخر بول دیتے ہیں، ہر بعد والی چیز کو آخر بول دیتے ہیں، اور ہر پہلی والی چیز کو اولا بول دیتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ہر بعد والی چیز، ہر بعد کا زمانہ آپ کے لیے پہلے والے زمانے سے بہتر ثابت ہوگا، اور یہ ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ کہ شروع میں آپ کو پریشانیاں تھیں، لیکن بعد میں آپ کو آسانیاں ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کو مال و دولت میں خوب ملا، آپ کو بادشاہت مل گئی۔ تو ہر بعد والا زمانہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ یعنی یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ دنیا ہی میں دیکھ لیں گے کہ آپ کو ترقی ہم روزانہ دیتے رہیں گے، یہ دنیا ہی میں دیکھ لیں گے، اور آخرت تو ہے ہی آپ کی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کو بہت دے گا، اور آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے، مرغوبات ہیں جو آپ کی، تو آپ کی مرغوبات اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ کی مرغوبات اور آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ دین اسلام کی ترقی اور دین اسلام کا پورے عالم میں پھیل جانا، یہ آپ کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بہت دے گا، چنانچہ دیا کہ جب آپ نے اس محنت کو شروع کیا ہے اس وقت کے حالات کو دیکھ لیں اور بعد کے حالات کو دیکھ لیں۔ اس وقت کوئی بھی موحد نہیں تھا، توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ بہت سارے اور بے شمار توحید کا اقرار کرنے والے بن گئے اور قیامت تک رہیں گے، بلکہ اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، کہ اگر ایسی ہی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بہت دے گا اور مجھ کو راضی کرے گا، اگر ایسی ہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک بھی فرد جہنم میں رہے گا، یعنی میں ایک ایک امتی کو جہنم سے نکلوا کر ہی راضی ہوں گا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر، اور یقیناً اور عن قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے پیچھے یہ بتایا تھا کہ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے، اور آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے، آپ سے آپ کا رب راضی ہے۔ آپ ان کے اعتراضات کی فکر میں نہ رہیں اور آپ اپنے دل کو غمگین نہ کریں، آپ خوش ہو جائیے، آپ کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اب یہاں سے اس کی کچھ وضاحت، الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی آپ کے لیے ہم نے ترقی کیسے کیسے دی ہے، آپ کہاں تھے، ہم نے کہاں پہنچا دیا۔